بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. جبرائیل آئے تھے علیہ السلام اور پوچھا تھا اے حبیب قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا جیسے پوچھنے والا نہیں جانتا ایسے میں بھی نہیں جانتا. آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل انما علمها عند اللہ، ان کو کہہ دے قیامت کے علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کہتا نبی آپ نہیں جانتے، ان منافقین کو ہم جانتے ہیں. دعوے دار سنو گے آپ جو یہ کہیں نبی کو علم غیب نہیں، بڑا گستاخ ہے، قرآن کو کیا کہو گے؟ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو جبرائیل سے بار بار پوچھتے. آپ ایک نہر سے گزرے، وہاں اپنے ایک آدمی کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے بچوں کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ اگر نبی عالم الغیب تھے تو پوچھ کیوں رہے تھے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں عائشہ، نبی کی گھر والی عائشہ، تم میں سے جو آدمی یہ تین باتیں کرے حضرت عائشہ کا اعلان، وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے. پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا. دو کمانوں کا فاصلہ، ایک دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی، ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی. جب دونوں ہاتھ دو کمانوں کی مانند مل جائیں تو دو کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے. اس مقام کے علائق میں سے ہے آپ دو کمانوں کی طرح مل جائیں. جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب، جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ دو کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ کو سیل ہوا. اور پھر کہا حبیبی ادنو منی، اے میرے حبیب اور قریب ہو، اے میرے حبیب اور قریب ہو، اے میرے حبیب اور قریب ہو. اللہ اور رسول کے درمیان بس کوئی فاصلہ رہا ہی نہیں. اور حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جو یہ کہے، ساتھ ساتھ بٹھانے کی بات تو دور ہے، جو یہ کہے کہ اللہ کے حبیب نے اپنے اللہ کو دیکھا، یہ کہنے والا جھوٹ ہے. یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب صحیح بات، یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب اور صحیح بات. تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادنو منی، میرے قریب آؤ. عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی طرف ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے تو کتنی پرواز ہوگی اس ساری کی بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي
قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم قرآن حکیم کی آیات دو ٹوک واضح طور پر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ عز و جل عالم الغیب ہے، اور اللہ عز و جل جب چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے جو بات چاہتا ہے ان کو اطلاع دے دیتا ہے، اور اگر اللہ اطلاع نہ دے، اللہ وحی نہ بھیجے تو انبیاء کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوا کرتی۔ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے سنا کہ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ آیت بیان کی تھی، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ آئیے اب نبوت کے دور کو دیکھتے ہیں۔ کیا نبی بننے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے علم غیب عطا کیا؟ یہ بات بڑی کھلی اور واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بہت سی باتوں کی خبر دی، قبر کے حالات کی خبر دی، حشر کے معاملات کی خبر دی، آنے والی قوموں کی خبر دی۔ اللہ وحی کرتا رہا، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو بیان کرتے رہے۔ یہ سارے واقعات اللہ نے بتائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی۔ مگر قرآن حکیم عالم الغیب ایک لفظ صرف خاص اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے اور اللہ کی خاص صفت قرار دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم نے کئی مقامات پر یہ اعلان کروایا، نبی کہہ دیجئے میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اسی طرح نہ قرآن میں یہ دلیل ہے اور نہ حدیث کے اندر یہ دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ آئیے ہم اب نبوت کے واقعات سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا نہیں۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی اور سب سے پیاری ہستی ہے۔ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں، مخلوقات میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے عائشہ سے پیار ہے رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں عائشہ۔ سائل پھر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کس سے پیار ہے؟ کہا عائشہ کے بابا صدیق اکبر سے پیار ہے۔ اب یہ نبی کی سب سے پیاری، سب سے محترم ہستی ہے، اور اس پر سب کو پتا ہے، سب نے سنا ہے، تہمت، بدکاری کی تہمت لگتی ہے، منافقین اس قصے کو ہوا دیتے ہیں، بے علمی پر کچھ مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ملتا ہے، دکھ پہنچتا ہے۔ مدینے کی گلیوں کے اندر اس بات کا، اس قصے کا، اس جھوٹی تہمت کا چرچا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو اس کے بابا کے گھر بھیج دیتے ہیں، اور خود صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تہمت لگنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے اور اسامہ بن زید سے مشورہ کرتے ہیں کیا میں عائشہ کو رکھوں یا اس کو فارغ کر دوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اے عائشہ اگر تو پاک دامن ہے، یہ تیرے اوپر بولنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، تو اللہ تیری پاک دامنی کا ضرور اعلان کرے گا، اور اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس گناہ میں پھنس گئی ہے، تو پھر تو اللہ کے دربار کے اندر معافی کا سوال کر،
توبہ کر اور اللہ سے معافی مانگ۔ فاطمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کی طرف دیکھتی ہے، کہتی ہے میرے نبی کو، میرے خامد کو جواب دو۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا جواب دیں، یہ ہمارے داماد ہی نہیں ہمارے رسول بھی ہیں۔ پھر اپنی ماما سے کہتی ہے آپ جواب دیں، وہ بھی خاموش رہتی ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو للو پھتو کو علم غیب ہے، ہمارے ہاں تعویذ بیچنے والوں کو علم غیب ہے، ہمارے ہاں طوطا رکھ کر بیٹھنے والوں کو علم غیب ہے، جو صبح آ کر جھاڑو مار کے طوطا پنجرے سے نکال کے 4 پڑیاں سامنے سجا کے بیٹھ جاتے ہیں اور سارا دن ان کی قسمت میں روڈ کی خاک اور لاہور کے گھوڑوں کی لید کھانے کے لیے رہ جاتی ہے، جو سوکھ کر اڑ کر ان کے منہ پہ پڑتی اور پیٹ میں جاتی ہے۔ وہ بھی دعوے دار ہوتے ہیں جو چاہو سو پوچھو، وہ تمنا نہیں جو پوری نہ ہو، اس طرح کے دعوے دار۔ اور یہ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی ہے اور کہتے ہیں میں وہ بات کیسے کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آقا کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی صفائی بیان کروں کہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوئی، آپ تسلیم نہیں کرو گے، میرے اوپر زبانیں طراز ہو چکی ہیں، اور اگر میں اس گناہ کو قبول کر لوں تو میں ایسے گناہ کو کیوں قبول کروں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ میں اس موقع پر وہی کہتی ہوں جو یوسف کے بابا نے کہا تھا، میرا مقدمہ اللہ کے دربار میں ہے۔ چہرہ پلٹتی ہیں، کروٹ لیتی ہیں اور ادھر منہ کر کے اپنی چارپائی پہ لیٹ جاتی ہیں۔ ابھی اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت عائشہ کے بستر پر موجود ہیں، چارپائی سے اٹھتے نہیں ہیں، آسمان سے وحی اتر جاتی ہے، نبی کے اوپر وحی کے آثار غالب ہو جاتے ہیں، اور جب وحی ختم ہوتی ہے کہتے ہیں عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان رہتی دنیا تک کے لیے قرآن میں نازل کر دیا۔ ماں کہتی ہے عائشہ کھڑی ہو، اپنے نبی کا شکریہ ادا کر۔ جواب میں کہتی ہے ماں میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی جنہوں نے آ کر کہا تھا اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے، میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے اپنے عرش سے میری برات کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رئیس المنافقین کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اور باقی وہ مسلمان جو بے علمی میں یا منافقین کی سازشوں میں پھنس کے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر حد قائم کرتے ہیں، ان کو درے مارتے ہیں۔ اور قرآن کی آیات سنیے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ تم کو ایسی بات سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں ہے، یا اللہ تو پاک ہے، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑی تہمت ہے۔ اب سوچئے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام عالم الغیب ہیں، آپ کو غیب کی ساری باتوں کا علم ہے، ساری 5 کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے غلاموں کو علم غیب ہے، آپ کے نوکروں کو علم غیب ہے، آپ کو تو ما کان وما یکون ہر چیز کی خبر تھی۔ اگر خبر تھی تو نبی علی سے مشورہ کیوں کر رہے تھے؟ اگر نبی کو خبر تھی کہ میری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہے، یہ بولنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، تو علی اور اس کے بعد اسامہ بن زید سے نبی نے مشورہ کیوں کیا؟ حضرت عائشہ کو یہ کیوں کہا اگر گناہ میں پھنس چکی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے؟ کوئی غیرت مند بندہ اپنی بیوی کی سچائی کو جاننے کے باوجود یہ برداشت کرے گا؟ یہ جملے زبان سے نکالے گا؟ کیوں کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور پھر ان ظالموں کی باتیں سن کر منافقین کا پھیلایا ہوا جال آپ کڑتے رہے، تنگ ہوتے رہے، منبر پہ چڑھ کر کہتے رہے لوگ مجھے میرے اہل و عیال کے اندر پریشان کر رہے ہیں۔ اگر علم غیب ہوتا تو فوراً کہہ دیتے یہ جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ارے اس سے پہلے، اس سارے قصے سے پہلے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سواری سے اتر کے قضاء حاجت کے لیے گئی تھی اور سواری کے اوپر
اونٹ کے اوپر ان کا کچاوا رکھا جا رہا تھا. نبی علم غیب ہوتے تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر ہی کیوں جاتے؟ آپ میں سے کوئی اپنی گاڑی میں جا رہے ہو اور محطے پر رکے گاڑی پیٹرول ڈلوانے کے لیے، بیگم صاحبہ بتائے بغیر اتر کر باتھ روم چلی جائے اور آپ کو پتا ہو کہ بیوی اس میں نہیں ہے، گاڑی چلا دو گے؟ اگر نبی کو علم غیب تھا عائشہ کے سواری پہ موجود نہ ہونے کی، اللہ کے نبی کو اطلاع تھی، پھر قافلہ کیسے چلا؟ ارے قافلے کے پیچھے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، قافلے کے پیچھے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ قافلے کی گری پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھا لانا. اگر نبی عالم الغیب ہوتے اس صحابی کی ڈیوٹی نہ لگتی. جس کی چیز گرتی نبی کو پتہ لگ جاتا، فوراً کہتے بھائی تیری فلاں چیز گر گئی، دوبارہ اٹھا لے، اس کو پیچھے کیوں رہنے دیا، اس کی ڈیوٹی کیوں لگی؟ اللہ کے لیے سوچئے. یہ نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ عالم الغیب تھے، ساری باتوں کا آپ کو علم تھا، اور پھر حضرت عائشہ پہ لگنے والی یہ تہمت اور نبی کی خاموشی، ان دونوں کو تولیے، کہیں ہم نبی کی توہین کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے، شہد پیتے، اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما ان دونوں نے پلاننگ کی کہ یہ سوکن کے گھر بیٹھتے ہیں، آج جب تیرے پاس آئیں یا میرے پاس آئیں، ہم دونوں میں سے یہی کہیں گی اللہ کے نبی آپ کے منہ میں سے ایک بو آ رہی ہے، خاص قسم کی ایک بو ہے وہ آ رہی ہے. حفصہ تیرے پاس آئے تو بھی یہ کہنا، میرے پاس آئے تو میں بھی یہ کہوں گا. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی کہا. حضرت حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو صرف شہد پیا ہے زینب کے گھر میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے شدید نفرت تھی. سب سے زیادہ خوشبوؤں والے محمد الرسول اللہ. ارے ان کی خوشبوؤں کا کیا کہنا، ان کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا، ام ایمن اس پسینے کو لکڑی کی ڈبیا میں بند کر لیتی اور کہتی ہم عید کے موقع پہ اس پسینے کو خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے. اللہ کی قسم محمد کے پسینے میں اللہ نے وہ خوشبو رکھی تھی جو کائنات کی کسی خوشبو میں وہ نہیں ہے. نبی کو بو سے نفرت تھی. کہا میں نے تو زینب کے گھر میں صرف شہد پیا تھا، آج کے بعد نہیں پیوں گا، قسم کھا لی. قرآن سنیے، مالک کا پیغام آ گیا، یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی جس کو رب نے حلال کیا ہے تو حرام کرنے والا کون ہے؟ بیویوں کی رضامندی چاہتا ہے. قرآن سنیے، قرآن. اگر نبی عالم الغیب ہوتے فوراً عائشہ سے کہتے، حفصہ سے کہتے مجھے تو تمہاری پلاننگ کا پتہ ہے، جو تم نے باتیں آپس میں طے کی وہ مجھے پتہ ہے. نبی وہ قسم نہ کھاتے، اس کو چھوڑنے کا اعلان نہ کرتے. پھر قرآن کی ہی آیت ہے فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. نبی نے اپنی بیوی کو کہا، اس کی بات بتائی تو فوراً کہنے لگی من انباک ھذا، تجھے یہ خبر کس نے پہنچائی ہے؟ کہا مجھے اس نے پہنچائی ہے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، مجھے اللہ عز و جل نے یہ بات بتائی. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا، ارے ایک کافر دوسرے کافر، عمیر اس کا نام ہے، ایک کافر سردار کے ساتھ حطیم میں اکٹھا ہوتا ہے اور جنگ بدر میں مارے جانے والوں کا ذکر کرتے ہیں. عمیر کہتا ہے اللہ کی قسم اگر میرے اوپر قرضے نہ ہوتے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے، میں محمد کے سر کو کاٹ ڈالتا صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. دوسرے سردار نے کہا اگر یہی بات ہے، تیرا قرضہ میرے ذمہ، تیرے بچے میری کفالت میں، اللہ کی قسم ایسے ہی پالوں گا جیسے اپنے بچوں کو پالتا ہوں. جاؤ جاؤ اور محمد کا کام تمام کر دو. گلے میں تلوار لٹکاتا ہے، مدینے میں پہنچ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر بیٹھتا ہے. نبی پوچھتے ہیں ہاں کس نیت سے آئے ہو؟ کہا میرا بیٹا آپ کے ہاں گرفتار ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں، اس کے لیے آیا ہوں. آپ نے کہا سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ وہ پھر کہتا ہے نہیں اور کوئی پلاننگ نہیں، میں تو اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں. کہا نہیں،
پھر مجھ سے سنو، میں تجھے بتاتا ہوں، تو اور فلاں سردار حتیم میں اکٹھے بیٹھے، تم نے بیٹھ کے پلاننگ کی، اور پلاننگ کرنے کے بعد تو میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے، تیرے اور تیرے ارادے میں اللہ حائل ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، اس وقت میں اور وہ ہم دو تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا، یہ اطلاع آپ کو میں مانتا ہوں عرش والے نے دی ہے، اور میں آپ کو سچا رسول مانتا ہوں۔ اللہ چاہے اپنے نبی کو بتا دے اور اللہ نہ چاہے اپنے حبیب کو نہ بتائے تو آپ کو خبر، اگر علم غیب ہوتا تو کہتے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے حفصہ، اے مومنوں کی ماں، تم دونوں نے بیٹھ کر پلاننگ کی ہے اور میں عالم الغیب ہوں، مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو نہ پتا لگا، آپ سمجھے واقعی میرے منہ سے بو آ رہی ہے، اور آپ نے شہد نہ کھانے کا اعلان کیا، عرش والے نے آپ کو کہا جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہو؟ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ جب نبی کریم نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ تو کہا سب جاننے والے نے، خبیر اور علیم ذات نے، یعنی اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کی خبر دی۔ سورۃ نساء آیت نمبر 64 کو سنیے، مالک فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات آپ سے بیان کیے اور بہت سے رسولوں کے بیان نہیں کیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نبی بہت سے رسولوں کے قصے میں نے تجھے سنائے ہیں اور بہت سے رسولوں کے قصے نہیں سنائے۔ اگر نبی علم غیب کے مالک ہوتے تو قرآن یہ قصے کیوں بیان کرتا اور یہ کیوں کہتا کہ بہت سے بھی تجھ سے چھپے رہ گئے، بہت سوں کا تجھے علم نہیں ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ اللہ عز و جل ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ جبرائیل آئے تھے علیہ السلام اور پوچھا تھا اے حبیب قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا جیسے پوچھنے والا نہیں جانتا ایسے میں بھی نہیں جانتا، ہاں کچھ نشان یہ اللہ نے بتائی ہے، وہ نشان یہ بتا سکتا ہوں قیامت کا وقت خاص ایک اللہ کو علم ہے، وہ کسی کو نہیں پتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس، بارش کب برسے گی علم اللہ کے پاس۔ اگر محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں وہ اسباب اختیار کر کے بتاتے ہیں، وہ اسباب کے تابع ہیں اور ان کا علم بھی یقینی نہیں ہوتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، الٹرا ساؤنڈ کر کے بتاتے ہیں تو اسباب اختیار کرتے ہیں۔ مالک وہ ہے کہ ابھی یہ نطفہ قرار نہیں پکڑتا اور اللہ کو علم ہوتا ہے کہ اس کے ہاں لڑکا دینا ہے یا لڑکی۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ لڑکے اور لڑکی کا علم بھی خاص اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں پتا کل میں کیا کماؤں گا، اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتا میری موت کہاں واقع ہونے والی ہے۔ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے علم نہ تھا۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کیجئے، سورۃ احزاب ہے، آیت نمبر 63 ہے، یسألک الناس عن الساعہ، آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، ان کو کہہ دے قیامت کے علم اللہ کے پاس ہے۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے قرآن کی یہ آیت یوں آپ کے اوپر نازل نہ ہوتی۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور آپ کو کیا پتا کہ بہت ممکن ہے قیامت بہت قریب ہو۔ اللہ عز و جل کو علم ہے قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کیا کمائے گا، انسان کہاں پر مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہیں دین کی دعوت دے رہے، دین اسلام کی باتیں سمجھا رہے، اور ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔
آپ سے دین کے مسئلے پوچھنے لگے. آپ کے دل پہ تھوڑی سی ناگواری گزری کہ میں بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہا ہوں, اگر یہ ایک سردار بھی ٹھیک ہو گیا اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. نبی کی ناگواری کا مقصد بھی دین کی دعوت ہی تھا, کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں تھا. آپ کو تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوئی کہ یہ تو اپنا بندہ ہے نا, بعد میں آگے پوچھ لیتا, اب تو یہ نئے لوگ ہیں, اللہ ان کے دل میں ہدایت ڈال دے, میں سارا زور ان پہ لگا رہا ہوں. تو آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کیا ہوا. عبس وتولا, اس نے ترشرو ہو کر منہ موڑ لیا. ان جاءہ الاعمى, اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نبی نہ آیا. وما یدریک لعلہ یزکا, تجھے کیا خبر شاید وہ سمجھ جاتا, وہ ہدایت پانے میں ان قریشیوں سے زیادہ ہوتا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا کہ میں اس سے اگر تھوڑا سا چہرہ رخ بدلوں گا تو فوراً آسمان سے قرآن اتر آئے گا, تو آپ یہ سلوک کرتے؟ یہ قرآن کی آیات کھلی ہوئی دلیلیں ہیں لوگوں. ایک طرف مولویوں کی باتیں ہیں, پیروں اور فقیروں کی باتیں ہیں, بابوں اور بزرگوں کی باتیں ہیں, ایک طرف عرش والے کا قرآن ہے. فیصلہ آپ خود کر لیجئے, آپ نے دل کو قرآن کی بات کے ساتھ منور کرنا ہے یا پیروں کے کلام سے اپنے دل کو سیاہ کرنا ہے. قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کیجئے, سورۃ توبہ ہے, آیت نمبر 101 ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. قرآن حکیم, اللہ کی قسم یہ قرآن روشنی ہے, یہ قرآن نور ہے. پیٹ کے پجاری مولویوں کو تکلیف اسی وقت ہوتی ہے جب عوام قرآن سے جڑ جاتے ہیں, کیونکہ جو انسان قرآن سے جڑتا جائے گا اس کی ہدایت کے راستے واضح ہوتے جائیں گے, مولویوں کے کھانے کے دھندے کم ہوتے جائیں گے. اس لیے ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے, آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے, قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیے ذرا غور کیجئے. اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال کو پہنچ چکے ہیں. لا تعلمهم, اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمهم, ہم ان کو جانتے ہیں. اللہ کہتا نبی آپ نہیں جانتے, ان منافقین کو ہم جانتے ہیں. دعوے دار سنو گے آپ جو یہ کہیں نبی کو علم غیب نہیں, بڑا گستاخ ہے, قرآن کو کیا کہو گے؟ جو کہتے ہیں واجب القتل ہے اگر کوئی یہ کہہ دے نبی کو علم غیب نہ تھا, قرآن کی آیات کا کیا ترجمہ کرو گے؟ یہ قرآن دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہے, لا تعلمهم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمهم, ہم ان کو جانتے ہیں. بخاری و مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا کسی قوم کا. آپ نے پوچھا یہ لوگ کس قوم کے ہیں, یہ وفد کہاں سے آیا ہے؟ اگر نبی عالم الغیب ہوتے آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت تھی؟ آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت تھی؟ یہ اپنے پیروں کے قصے بیان کرنے والے مولانا الیاس قادری صاحب کا قصہ ہم نے آپ کو پچھلے درس میں بھی سنایا تھا کہ پیر اور مرید اکٹھے جا رہے, پیر کے دل میں صرف یہ وسوسہ آیا کہ آج لوگ پیر صاحب کو سلام نہیں کر رہے. مرید کے دل میں یہ وسوسہ آیا, اتنا سوچنا تھا کہ دنیا سلام کے لیے ٹوٹ پڑی, اور یہ پیر صاحب سے دور ہو گیا. تو پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس سے تو وہی بہتر تھا کہ میں کم از کم پیر صاحب کے ساتھ تو تھا نا. دیکھا فوراً لوگ پیچھے ہٹ گئے, اور پیر صاحب نے مسکرا کر کہا کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے, جب چاہوں اپنی طرف کر لوں, جب چاہوں اپنے سے پیچھے کر دوں. دلوں کے راز یہ پیر جان لیتے ہیں. اور یہ بخاری و مسلم وہ دو کتابیں ہیں جن کا مقام قرآن کے بعد صحیح ترین کتابوں میں شمار ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وفد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, یہ کس قوم کے لوگ ہیں اور یہ کہاں کے لوگ ہیں. بخاری و مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو جبرائیل سے بار بار پوچھتے. آپ ایک نہر سے گزرے, وہاں اپنے ایک آدمی کو دیکھا, پوچھا یہ کون ہے. آپ نے بچوں کو دیکھا, پوچھا یہ کون ہے. آپ نے ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا, پوچھا یہ کون ہے. اگر نبی عالم الغیب تھے تو پوچھ کیوں رہے تھے؟ اگر نبی عالم الغیب تھے تو پوچھ کیوں نہیں تھے؟ بخاری مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا. میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں.
فرشتے بھی وہ اب بھی تھے میرا خیال ہے. انہوں نے کیوں جواب دیا کہ عیسیٰ ابن مریم؟ ان کو کہنا چاہیے تھا اللہ کے نبی آپ کو تو علم غیب ہے, آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے کہا میں نے ایک اور آدمی کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا, میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے جواب دیا گیا یہ دجال ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, بخاری و مسلم کی حدیث ہے, جو شخص تم میں سے یہ 3 باتیں کہے وہ جھوٹا انسان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, مومنوں کی ماں عائشہ, نبی کی گھر والی عائشہ, تم میں سے جو آدمی یہ 3 باتیں کرے, حضرت عائشہ کا اعلان, وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا ہے. پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا. جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا تھا, یہ کہنے والا جھوٹ بولتا ہے. ہمارے ہاں معراج کے قصے سنانے والے کتنے مزے لے لے کر سناتے ہیں. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے جتنی 2 کمانوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے. 2 کمانوں کا فاصلہ. ایک دنا کی کمان تھی, وہ جو ادھر سے آ رہا تھا, ایک اس کی کمان تھی. ایک فتدلہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا, ایک جانے والے کی کمان تھی, ایک بلانے والے کی کمان تھی. جب 2 ہاتھ 2 کمانوں کی مانند مل جائیں تو 2 کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے. اس مقام کے علائق میں سے ہے, آپ 2 کمانوں کی طرح مل جائیں. جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب, جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ 2 کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ کو سیل ہوا. مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے سامنے بٹھایا, نور کے 70,000 پردوں کو ہٹا دیا, اور پھر کہا حبیبی ادنو منی, اے میرے حبیب اور قریب ہو, اے میرے حبیب اور قریب ہو, اے میرے حبیب اور قریب ہو. اللہ اور رسول کے درمیان بس کوئی فاصلہ رہا ہی نہیں. اور جب سامنے کھڑا یا حبیبی ادنو منی, میرے حبیب قریب آؤ, آپ قریب ہوئے, یا حبیبی ادنو منی, میرے حبیب اور قریب آؤ. پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی, اے میرے حبیب ادنو منی, میرے قریب آؤ. عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے, اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے, تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی. اور حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں, جو یہ کہے, ساتھ ساتھ بٹھانے کی بات تو دور ہے, جو یہ کہے کہ اللہ کے حبیب نے اپنے اللہ کو دیکھا, یہ کہنے والا جھوٹا انسان ہے. اور جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول آنے والے کل کی کوئی بات جانتے تھے, آنے والے کل کی کوئی بات, غیب کی بات, جو یہ دعویٰ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا علم تھا, جو آنے والے کل کی باتیں جانتے تھے, جو یہ دعویٰ کرے, مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, یہ کہنے والا جھوٹ بولتا ہے. اور جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے کچھ باتوں کو چھپا لیا, کچھ باتوں کو چھپا لیا, مولا علی کی ولایت نہیں بتائی, چھپا لیا, جو یہ کہتا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے. بخاری و مسلم میں ہے, فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ام ہانی تشریف لائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام غسل فرما رہے, حضرت فاطمہ نے چادر پکڑی ہوئی, پردہ کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے, حضرت ام ہانی داخل ہوئی, آپ نے سلام کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ ام ہانی کہنے لگی, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ام ہانی ہوں. عالم الغیب کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے, جس کو پتا ہو وہ کیوں پوچھا کرتا ہے یہ کون ہے. نبی کے پوچھنے پر ام ہانی نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ام ہانی ہوں. بخاری و مسلم میں ہے, ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم گیا, رسول علیہ السلام اور لوگ ٹھہر گئے. حضرت عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما بڑے شدید ناراض ہوئے, حضرت عائشہ پر خفا ہوئے, اور جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا جس پہ حضرت عائشہ سوار تھیں, اسی اونٹ کے نیچے ہار پڑا تھا.
ڈھونڈنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا حضرت عائشہ پہ ناراض ہو رہے کہ تو نے ہار کو سنبھال کر کیوں نہیں رکھا، تیرے گم کرنے کی وجہ سے قافلے کو تاخیر ہو رہی ہے۔ لیکن وہی اونٹ جس پہ عائشہ بیٹھی تھی، ارے تمہارے دنیا کے سارے پیر، سارے فقیر، سارے ملا، سارے درویش، صوفی اور حضرت اکٹھے کر لو، ساری کائنات پیروں سے بھر جائے، سارے پیر مل کے عائشہ کے قدموں سے اڑنے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور عائشہ کی اپنی سواری کے نیچے ہار۔ تم تو کہتے پیر جیلانی کو ساری خبریں ہیں۔ پیر جیلانی بیٹھے بیٹھے ایک زمین کو گھورنے لگے، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ قریب ہی ایک سمندر میں ایک جہاز غرق ہو رہا تھا، مجھے پتہ لگا، میں نے توجہ باطنی سے اس جہاز کو پار لگا دیا۔ تمہارے پیروں کو سینکڑوں اور ہزاروں میل دور ڈوبتی ہوئی کشتی کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ مومنوں کی ماں عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو بکر صدیق ہیں، اور ابو بکر صدیق کو نہیں پتا، عائشہ کو نہیں پتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، جس سواری پہ عائشہ بیٹھی ہے اسی کے نیچے تو اس کا ہار پڑا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض جس میں آپ کی موت واقع ہوئی، جب یہ بڑھ گیا آپ بے ہوش ہوتے، جب ہوش آتا تو ایک ہی سوال کرتے، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عالم الغیب یہ سوال کیا کرتا، جس کو علم غیب ہو وہ کیوں پوچھتا؟ لوگ جواب دیتے کہ اے نبی ابھی آپ کا انتظار ہو رہا ہے، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ پھر بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتی پھر سوال کرتے، اور 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا۔ ہوش آئی، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی، پھر اٹھنے لگے، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آئی، پھر یہی سوال، پھر ہوش آئی، پھر یہی سوال، 3 دفعہ یہ سوال کیا، صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اور ہر بار جواب ملتا رہا، نہیں اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ پوچھتا، اس کو تو پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے 70 صحابہ، قراء، علماء، قرآن کے عالم 70 صحابہ کو مشرکین کی طرف روانہ کیا دعوت دینے کے لیے۔ ان مشرکوں نے میرے نبی کے صحابہ کو شہید کر دیا، نبی کو بڑا غم ہوا، اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی کئی دن تک ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے اور آپ کو پتہ ہوتا کہ ان صحابہ کو لے جا کر فلاں جگہ پہ شہید کر دیا جائے گا، آپ اپنے صحابہ کو روانہ کرتے اللہ کے لیے۔ یہ باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث، یہ اللہ کے رسول کی زندگی کے واقعات، یہ بخاری و مسلم مشہور و معروف کتابیں جس پر پوری امت اکٹھی ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ یہ جو احادیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ وہ ہے جو امام بخاری نے بھی نقل کی ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کی ہے۔ دونوں امام ان حدیثوں کی صحت پر متفق ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے رات کو، ابو بکر بھی سو گئے، حضرت عمر بھی سو گئے، اور فجر کا وقت گزر گیا، صحابہ کا لشکر سوتا رہا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اور سورج کے نکلنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز ادا کی، جس کا پوری تفصیل سے قصہ ایک دوسری روایت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا، رات کو کہا کون ہے جو پہرا دے اور ہمیں صبح نماز کے لیے اٹھائے، سفر سے لشکر آ رہا۔ حضرت بلال نے وہ ذمہ داری خود لے لی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضا سوئے رہے، اللہ کے نبی بھی سوئے رہے، لشکر سارا سویا رہا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ سورج پوری طرح نکل آیا، اس کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی اور آپ اٹھے۔ بلال کو بلایا گیا رضی اللہ عنہ وارضا، کہا ہمیں فجر پہ کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا آقا جو آپ پر غالب آ گئی وہ مجھ پہ بھی غالب آ گئی، آپ بھی سو گئے اور میں بھی سو گئی۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا کہ اگر بلال کی ڈیوٹی لگاؤں گا یہ بھی سو جائے گا، معقول ہے یا نہیں؟ کہا آقا جو چیز آپ پہ غالب آئی وہ مجھ پہ غالب آئی، آپ بھی سوتے رہے میں بھی سوتا رہا۔ حدیث کا واقعہ یہ ہے، اور یار لوگوں نے کیا کہانی گھڑی،
قوالی سنی ہے انڈیا پاکستان والوں یا نہیں؟ جب تک بلال نے سحر کی اذان نہ دی، جب تک بلال نے فجر کی اذان نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو، مطلق سحر نہ ہوئی. لوگ سو رہے ہیں، سو سو کے تھک گئے، نیندیں پوری ہو گئی، اٹھ رہے ہیں اندھیرا ہے، پھر اٹھتے ہیں پھر اندھیرا ہے، پھر سو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اندھیرا ہے. کہ آج صبح نہیں ہو رہی، آج سورج نہیں نکل رہا. اچانک یاد ہے بلال سو رہا ہے، اس کو اٹھاؤ تاکہ یہ اذان دے. اور سورج صاحب بیچارے انتظار میں کھڑے ہیں، بلال کی اذان ہوگی تو باہر نکلوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور حدیث اعلان کر رہی ہے سورج نکل آیا، اس کی روشنی امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پڑی، اور سب سے پہلے آپ بیدار ہوئے اور اس بستی اس وادی کو چھوڑا، اگلی وادی میں جا کر نماز ادا کی. کیوں ٹی وی کے اوپر ایک مولوی صاحب کی تقریر ہم سن رہے، جس نے اللہ کے سورج کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر کیسے کیا. سنیے، کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے. عصر کی نماز کا وقت نہیں، عصر کی نماز کا وقت گزر گیا. حضرت علی اب نبی کو نہ اٹھائیں کہ کہیں میرے نبی کی نیند نہ خراب ہو جائے، اور رونے لگ گئے. وہ آنسو اللہ کے نبی کے چہرے پر گرے. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میری عصر کی نماز قضا ہو گئی. کہا فکر کیوں کرتے ہو، میں تمہیں ابھی پڑھوا دیتا ہوں. کہا نبی آپ پڑھوا تو دو گے لیکن قضا ہی پڑھوں گا نا، وقت تو نکل گیا، سورج تو ڈھل گیا، عصر کا اول وقت تو نکلے. کہا اگر قضا پڑھاؤں تو کیا فائدہ ہے. نبی نے فوراً سورج کو اشارہ کیا، سورج اپنے مقام پہ واپس ہے. کہا علی جلدی نماز پڑھ لے. علی نے نماز پڑھی، سورج پھر چلا گیا. سے سورج کو نکالتا ہے، مشرق میں غروب کرتا ہے. اور میرے رب کی یہ خصوصیت بھی ہے، وہ چاہے تو مغرب سے سورج کو نکال دے اور مشرق میں غروب کر دے. یہ دلیل ایسی تھی کہ دور گزرتا رہا، وقت کا دہرہ بہتا رہا، لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ خدا وہ ہے جو مغرب سے بھی سورج کو نکال کے مشرق میں غروب کر سکتا ہے. تمام دور کو آپ دیکھ لیجئے، ہر دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاندار دلیل کو تسلیم کیا جانے لگا. اور اللہ اکبر، ایک وقت تو ایسا بھی آ گیا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ خدا وہ ہے کہ جو مغرب سے سورج کو نکال سکتا ہے. اب آئیے مقام صحبہ ہے، حضور کریم علیہ السلام غالباً کسی غزوے یا جنگ سے واپس آ رہے ہیں. حضور نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، پیارے علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے. حضور کریم علیہ السلام حضرت علی کے زانو پر سر رکھ کے سو جاتے ہیں. علی کی قسمت پہ سلام، علی کی تقدیر پر سلام، علی کی گود پر سلام. اللہ اکبر. ایک رحل تو وہ ہے کہ جس پہ قرآن ہوتا ہے، ایک رحل یہ ہے کہ اس پر سر مصطفیٰ کریم علیہ السلام رکھا ہوا ہے. حضرت علی ہیں، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. وقت کا دائرہ بہتا رہا، عصر کی نماز کا وقت چلا گیا. اب یہ نماز کا وقت گیا، پیارے علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، موتیاں بن کر چہرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں. پیارے مصطفیٰ کی آنکھ بیدار ہوتی ہے. فرمایا علی کیا ہو گیا کہ میں تمہاری نگاہوں میں، تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصر کا وقت آیا چلا گیا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میری نماز چلی گئی ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا اے علی، تم نے میری محبت میں نماز قضا کی ہے، میں تم کو قضا نہیں پڑھنے دوں گا، ادا پڑھواؤں گا. پیارے علی نے فرمایا کیا کریں گے؟ فرمایا دوبارہ سے سورج کو لوٹا دوں گا. پیارے مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے. خدا کی قسم، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. آئیے اس سوال کی طرف کہ قوم اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا چکی تھی کہ خدا وہ ہے جو مغرب سے سورج کو نکال سکتا ہے. یہاں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مغرب سے ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیا. یہ سورج اللہ کے حکموں کے اندر ہے. اللہ اپنے نبیوں کو معجزے عطا کرتا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے یہ نبی کا معجزہ ہے. لیکن یہ بنائی ہوئی باتیں کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو فجر کا سورج ہی نہیں طلوع ہوا، یہ قوال جھوٹی کہانی اور جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں. بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی نے پوچھا اے عائشہ یہ کون عورت ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی یہ فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں، یہ فلاں عورت ہے. نبی عالم الغیب تھے تو آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی یہ عورت کون ہے؟
آپ کو یہ پوچھنے کی حاجت نہ رہتی۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادل کا کوئی ایسا ٹکڑا دیکھتے جس سے بارش کی امید ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا اور فرماتے میں نہیں جانتا، ممکن ہے یہ بادل ویسا ہی ہو جیسا قوم عاد کے اوپر آیا تھا، اور قوم عاد اس کو دیکھ کر ہنسی ہی باہر آ گئی تھی کہ یہ بارش برسانے والا بادل ہے، اور اس بادل کے اندر اس قوم کے لیے عذاب تھا۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا، ممکن ہے یہ بادل بھی ویسا ہی ہو جیسا قوم عاد پر آیا تھا۔ نبی کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ مولوی الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ نبیوں کو سارا علم غیب ہوتا ہے، نبی کے غلاموں کو علم غیب ہوتا ہے، نبی کی شان کا کیا کہنا۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس حدیثیں سن کر بھی کئی لوگ کہیں گے نبی اتوں تو کہندے سر میں نہیں جانتا، وچوں سارا کچھ جان دے سر، اوپر سے کہتے تھے میں نہیں جانتا، آپ کو چھپانے کا حکم دیا گیا تھا۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا، آپ بہت گھبرا کر اٹھے اس ڈر سے کہ کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو گئی۔ سورج کے گرہن ہونے پر اللہ کے نبی گھبرا گئے کہ کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، اور اس ڈر سے اٹھے۔ جو عالم الغیب ہو اس کو ڈرنے کی ضرورت، اس کو یہ غم کرنے کی ضرورت۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی، آپ تشریف لائے اور فرمایا جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دینا۔ پھر جب غسل سے فارغ ہو گئے تو آپ کو خبر دی گئی۔ آپ نے کہا جب میری بیٹی کو غسل دینے سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دینا۔ یہ کیوں کہا؟ عالم الغیب کو تو پتہ ہوتا ہے کہ غسل ہو گیا، اس کے سامنے تو پوری کائنات انگوٹھے کے ایک ناخن میں دیکھتا ہے۔ عالم الغیب کو یہ کیا حاجت ہے وہ کہے جب تم غسل دے کے فارغ ہو جاؤ تو پھر مجھے اطلاع دینا، اور پھر نبی کو اطلاع دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک صحابیہ فوت ہو گئی، اس کی خبر میرے نبی کو کسی نے نہ دی۔ آپ نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا وہ فلاں، اور ایک روایت میں ہے وہ مسجد کی صفائی کرنے والی تھی، آپ نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آتی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی۔ آپ نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دلونی علی قبرہا، اب مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ کہاں ہے۔ نبی کا یہ سوال اللہ کے لیے اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیجیے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یعنی اگر تم مجھے نہ بتاؤ تو مجھے اس چیز کی خبر، اب مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں پر ہے۔ عالم الغیب کو یہ کہنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اس کو تو پہلے سے اطلاع ہوتی ہے کون مرے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ جیسے یا حسین کرنے والوں کی کتاب میں لکھا ہے، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے کہ ہمارے ائمہ یعلمون متی یموتون ولا یموتون الا باختیارہم، ہمارے اماموں کو پتہ ہوتا ہے غیب کی ساری باتوں کا، اور انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کب مرنا ہے، اور وہ جب بھی مرتے ہیں اپنے اختیار سے مرتے ہیں، اپنے اختیار کے بغیر نہیں مرتے۔ اور دوسری کتاب میں لکھا ہے ما من امام الا مات مقتولا او مسموما، ہمارے جتنے امام ہیں یا تو ان کو ظلم کی حالت میں شہید کیا گیا ہے یا ان کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھو، دعویٰ کرتے ہوئے کچھ تو غور کیا کرو۔ ایک طرف تم نے دعویٰ کیا کہ ہمارا امام جب مرتا ہے اپنی مرضی سے مرتا ہے، اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ ہمارا امام جب بھی مرا ہے اس کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے امام صاحب کو پتہ ہوتا تھا اس کھانے میں زہر ہے یا اس پانی میں زہر ہے، وہ جان بوجھ کے کھا پی لیتے تھے۔ اس کا مطلب سارے خودکشی مر کر کے مرے نا، جو جان بوجھ کے زہر کھا کر مرے وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے تو پھر آپ نے کیوں کہا کہ وہ بی بی مری تھی، تم نے مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی تھی، اور اب مجھے خبر دو، دلونی علی قبرہا، اس کی خبر کہاں ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اکیلے جا رہے، میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی رکے اور مڑ کر دیکھا، پوچھا کون میرے پیچھے آ رہا ہے؟ ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو ذر آپ کے پیچھے آ رہا۔ عالم الغیب کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی میرے پیچھے کون آ رہا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہیں دو عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئیں اور ان کے سامنے سے حضرت بلال گزرے اور انہوں نے کہا ہے بلال
ہمارے یہ سوالات ہیں، جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جواب لے کر آ، لیکن نبی کو نہ بتانا ہم کون ہیں۔ یہ بھی وہ اپنا سن، ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی کو تو پہلے سے پتا ہے میرے دروازے پہ کون آیا ہے۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی ملفوظات احمد رضا میں اپنے پیر کا واقعہ لکھتے ہیں، سید بدوی کبیر کا۔ سید بدوی کبیر، اس کا مرید عبدالوہاب شعرانی اپنے علاقے سے پیر صاحب کے عرس کے لیے چلنے لگا، اور پیر صاحب قبر کا پردہ ہٹا کے بار بار وہ جو خاص لوگ مراقبہ کر کے بیٹھے ہوتے نا، ان سے پوچھتے عبدالوہاب نہیں آیا، عبدالوہاب نہیں آیا؟ تو نے کہا جی ابھی نہیں آیا۔ تو جب آ گئے تو وہ کہنے لگے مراقبہ والے، بھی تم کہاں رہ گئے تھے؟ کہا کیوں؟ کہا پیر صاحب بار بار پوچھ رہے تھے عبدالوہاب نہیں پہنچا، ابھی تک نہیں پہنچا۔ کہا اچھا پیر صاحب کو پتا ہوتا ہے؟ کہا صرف پتا ہوتا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں میرا کوئی مرید اپنے گھر سے نکلے، اگر اس کی ایک رسی بھی گر جائے اس کا ذمہ دار بھی میں ہوتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، جھوٹ کے پاؤں۔ جب پیر صاحب اتنی کرنی والے ہیں اور ان کو اتنی غیب کی خبر ہوتی ہے کتنی، یہی عبدالوہاب شعرانی جب آ رہے تھے نا تو راستے میں ایک کنیز پر ان کی نظر پڑ گئی، پہلی نظر تھی، وہ کنیز نظر کے ذریعے دل میں اتر گئی، انہوں نے سر جھکا لیا۔ اب عبدالوہاب شعرانی ان سے پوچھنے لگے کہ عبدالوہاب شعرانی سے بدوی کبیر پوچھنے لگے وہ جس پہ نظر پڑی تھی تمہیں اچھی لگی؟ کہا ہاں شیخ، کام کر گئی۔ کہا جاؤ خوش ہو جاؤ، وہ ہم نے تمہیں ہبہ کر دی۔ امام صاحب پریشان کہ وہ تو اس تاجر کی کنیز تھی، پیر جی مجھے دے رہے ہیں۔ کہا بھی یہ سوچ ہی رہا تھا، وہ تاجر کنیز والا آ کر کہنے لگا پیر صاحب یہ کنیز میں نے آپ کے دربار کے نام ہبہ کر دی۔ اور پیر صاحب نے کہا اب دیر کاہے کی ہے، شعرانی اس کو پکڑو اور فلاں حجرے میں لے جاؤ، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا۔ اس پورے قصے میں جھوٹ کہاں آپ کو ملے گا؟ جھوٹ ملے گا کہ ایک طرف تو پیر صاحب کے مریدوں نے دعویٰ کیا کہ جب مرید نکلتا ہے اس مرید کی رسی بھی گر جائے تو پیر صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے رسی گر گئی۔ اور دوسری طرف کیا پوچھ رہے ہیں؟ عبدالوہاب نہیں آیا، عبدالوہاب نہیں آیا۔ اگر وہ عالم الغیب تھا تو اسے پوچھنے کی حاجت کیا تھی کہ نہیں آیا؟ اسے تو پتا ہوگا نا 10 کلومیٹر رہ گیا، 5 رہ گیا، فلاں جگہ پہ پانی پینے کھڑا ہو گیا، فلاں جگہ۔ جس کو رسی گرنے کی خبر ہوتی ہے اس کو یہ نہیں پتا کتنی دیر رہ گئی اس کے پہنچنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑے، پوچھا کون ہے میرے پیچھے آنے والا؟ کہا اللہ کے نبی میں ابو ذر ہوں، جو عالم الغیب ہوتا ہے اسے پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 2 عورتیں آئیں، بلال کو دے کر کہا جاؤ سوال پوچھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال پہنچے، آقا 2 عورتیں باہر کھڑی سوال کر رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے بلال یہ 2 عورتیں کون ہیں؟ کہا اللہ کے نبی زینب نام کی ہیں۔ آپ نے پوچھا کون سی زینب؟ اپنے پیروں کے متعلق دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے پیر کو اپنی قبر پہ آئے ہوئے مرید اور مریدنی کی خبر ہوتی ہے، گھوڑے پہ آیا ہے یا اونٹ پہ آیا ہے یا کھوتی پہ آیا ہے یہ بھی پتا ہوتا ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ فضائل عام کے اندر مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ جماعت ایک سخی کی قبر کی زیارت کے لیے گئی اونٹ پہ بیٹھ کر، جب سو گئے رات کو قبر والا خواب میں آیا اونٹ والے کے، بڑا چالاک تھا، اس کو سارا پتا تھا کس کا اونٹ ہے، کسی اور کے خواب میں نہیں آیا، اونٹ والے کے میں آیا، کوئی مسٹیک نہیں ہوئی اس سے۔ کہنے لگا تم میری قبر پہ آئے ہو، خالی پیٹ چلے جاؤ تو بری بات ہے، یہ اونٹ مجھے دے دو، میرا اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے، اس کے بدلے وہ لے لو۔ خواب ہی خواب کے اندر سودا طے ہو گیا، ادھر سودا طے ہوا، ادھر یہ سارے اٹھ کے دیکھے تو اونٹ صاحب پہلے سے نہر ہو چکے ہیں، اس کا گوشت بنایا کھایا پیا، واپس آ رہے تھے تو آگے سے ایک نوجوان ملا، تم میں سے فلاں ابن فلاں کون ہے یہ سوال کر رہا؟ اس نے کہا میں ہوں۔ کہا تو نے میرے ابے کے ہاتھ پہ کچھ بیچا تھا؟ کہا خواب کے اندر سودا ہوا تھا۔ کہا اس نے مجھے بھی خواب میں آ کر کہا اگر تو میرا حلالی بیٹا ہے تو یہ میرا اونٹ اس کو دے دے۔ اور نبی پوچھ رہے ہیں اے بلال محمد کے دروازے پہ جو عورتیں آئی ہیں وہ کون ہیں؟ کہا اللہ کے نبی زینب نامی عورت ہے۔ آپ نے کہا کون سی زینب؟ یعنی کس قبیلے کی وہ عورت ہے؟ نبی تو اپنے دروازے پہ کھڑی ہوئی عورتوں کے بارے میں نہ جانے کہ یہ کون ہے، اتنا بھی آپ کو غیب کی خبر نہ ہو، اور یہ پیروں کے بارے میں دعوے دار ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد اس کو پتا ہے میری قبر پہ 5 آدمی آئے ہیں، اونٹ پہ آئے ہیں، پھر باہر نکلتا ہے، اونٹ نہر کرتا ہے اور واپس داخل ہو جاتا ہے۔ آگے پولیس چوکی لگی ہوئی تھی، یہ بیگم کو مل کر کیوں نہیں آیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
سمجھنا ہو نا اللہ کی قسم تو ایک حدیث بھی کافی ہے، سمجھنا ہو تو ایک حدیث بھی کافی ہے، لیکن آج اللہ کے فضل سے علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اس مسئلے پہ ایک نہیں درجنوں روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی روایت اتر جائے۔ آقا فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، بستر پہ پڑی ہوئی کھجور مجھے ملتی ہے، میں اس کو اٹھا کر کھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو، کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو، یہ سوچ کر یہ ڈر کر میں اس کھجور کو پھینک دیتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں۔ یہاں تو پیروں کو علم غیب ہے، پیروں کو پتا ہے، مریدوں کو پتا ہے، بابوں کو پتا ہے، بزرگوں کو پتا ہے، سارے غیب دان ہیں، اور ادھر رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کھجور کو اٹھاتا ہوں، کھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ڈر جاتا ہوں کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو، میں اس کھجور کو پھینک دیتا ہوں، استعمال نہیں کرتا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز کھانے کے لیے لائی جاتی تو اللہ کے نبی پوچھتے یہ تحفہ ہے یا یہ صدقہ ہے؟ نبی کیا کرتے؟ نبی پوچھتے یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے؟ اگر کوئی کہتا اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے تو آپ اپنا ہاتھ روک لیتے، اور اگر کوئی کہتا کہ یہ تحفہ ہے تو آپ وہ چیز کھا لیتے۔ ایک شخص کے مسلمان ہونے کا قصہ آتا ہے جس نے آپ کے سامنے پہلے صدقے کی چیز رکھی، آپ نے نہیں کھائی، اس نے کہا نشانی ہماری سابقہ کتاب میں جو تھی پوری ہو گئی، اس نے پھر ہدیہ دیا، آپ نے وہ کھا لیا، کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی پوچھتے یہ آنے والی چیز صدقے کی ہے یا یہ آنے والی چیز تحفے کی ہے، اور اگر تحفہ ہوتا تو کھاتے، صدقہ ہوتا تو اللہ کے نبی نہ کھاتے۔ جس کو عالم الغیب کہا جائے وہ ایک کھجور اٹھا کر نہیں پوچھا کرتا، نہیں ڈرا کرتا یہ صدقے کی ہے یا نہیں، وہ سوال نہیں کیا کرتا یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے لیلۃ القدر کی شب قدر دکھائی گئی اور پھر میرے ذہن سے اس کو مٹا دیا گیا، مجھے بھلا دی گئی۔ میں عالم الغیب اگر ہوتا، اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو اپنے صحابہ سے کیوں کہتے شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو؟ آپ عالم الغیب ہوتے بتا دیتے، نہیں، فرمایا مجھے بتائی گئی، مجھے دکھائی گئی شب قدر اور پھر بھلا دی گئی۔ بخاری مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مکہ میں حضرت عائشہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاں آتے ہیں تو حضرت عائشہ رو رہی ہوتی ہیں، آپ پوچھتے ہیں عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ اور جو یہ پوچھے کیوں رو رہی ہو، اس کا مطلب اس کو رونے کا سبب علم نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی اب میرا عمرہ تو ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہی، کہ یعنی میرا حیض کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تم کیوں رو رہی ہو؟ اور وہ رونے کا سبب بیان کرتی ہیں جو نبی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ اور عالم الغیب کے سامنے ہر چیز واضح ہوتی ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے موقع پر صحابہ کرام سے کہ تم بھی حلال ہو جاؤ، اور اگر وہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی۔ بخاری و مسلم کی روایت، جاؤ سناؤ پیروں اور فقیروں، بابوں اور بزرگوں کو، حضرت اور کرنی بھرنی دھرنی کے دعوے داروں کو جو ہر کسی کو عالم الغیب بنائے پھرتے ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی حج کے موقع پر اعلان کر رہے ہیں اے میرے صحابہ تم قربانی کرو حلال ہو، تم بال کٹواؤ حلال ہو جاؤ، عمرے کے احرام کو بدل دو، ختم کر دو عمرہ، اور پھر نئے سرے سے حج کی نیت کر کے 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھنا۔ جو قربانی ساتھ نہیں لے کر آئے، قران کا حج کرنے کے لیے آئے لیکن میقات سے قربانی نہیں لے کر آئے، وہ اپنا عمرہ پورا کرے، بال کٹوا دیں اور اپنے حج کو تمتع کے اندر تبدیل کر دیں۔ کہا وہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا۔ وہ بات جو مجھے پہلے معلوم نہیں تھی بعد میں معلوم ہوئی۔ عالم الغیب اس طرح کی بات کیا کرتے
اللہ عالم الغیب ہے، جس کو ساری باتوں کا، ساری چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے، اس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ کالی سیاہ چیوٹی، کالی رات، کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے تو مالک اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو وہاں پہ دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق پہنچاتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف پر کچھ زردی سا رنگ نشان دیکھا تو پوچھا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ یہ کیسا نشان ہے؟ جیسے عورتیں خوشبو استعمال کرتی ہیں نا، زعفران کی خوشبو یا کوئی اور، اس طرح کا پیلا رنگ ان کے کپڑوں پہ دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے ولیمہ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر ولیمہ بھی کر، بھلے ایک بکری ہی ذبح کر دے۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے نا، میرے صحابی نے نکاح کیا ہے، اس سے پوچھنے کی کیا حاجت اور کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت پر چلائے، اللہ ہمیں ہدایت کی راہ دکھائے، اللہ حق کو حق جان کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل جان کر اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ دین اسلام اور توحید کے مسائل کو ہمارے سینوں کو روشن کر دے اور ہمارے سینوں کو منور کر دے، اور دین کی بات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ گمراہ لوگوں کی گمراہیوں سے ہمیں بچا دے، جو مولویوں کے روپ میں تیری مخلوق کو اللہ توحید کی راہ سے روک کر شرک کی راہ پہ چلاتی ہے، اللہ ان ظالموں کے ظلم سے ہمیں معاف فرما، ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرض ادا فرما، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کو نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی اولاد کو نیکی کے راستے پر چلا۔ ہم میں جن کے والدین فوت ہو گئے تیرے پاس آگے، اللہ تو ان پہ رحمتیں فرما، ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور جو زندہ ہیں مولا ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مضمون انشاءاللہ باقی ہے، اگلے درس میں اس کو پورا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔